اگر آپ اسی طرح ادھر چلے جائیں، بحریے کی طرف چلے جائیں، بہت بڑی جگہ ہے لیکن وہاں بھی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور چارجز بڑھ رہے ہیں. ڈی ایچ اے کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، ڈی ایچ اے کی مارکیٹ بھی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے اور کاروبار کہیں نہیں ہے. لیکن جو دوسری سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسکیم 33 میں بھی ایسی ہے کہ بھائی ایم ڈی اے اسکیم 1 کا کام تو ابھی بھی چل رہا ہے، سیل پرچیز ابھی بھی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ جا کے پھل کے اوپر اور پھول کے اوپر بیٹھتی ہے صرف، لیکن یہ کالی مکھی جو ہوتی ہے وہ اس کو تمیز نہیں ہوتی، وہ پھل کے اوپر بھی بیٹھتی ہے، گندگی کے اوپر بھی بیٹھتی ہے. تو ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے اور جو پازیٹیو ہے، اچھائی ہے، اس کو لینا چاہیے. دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے بہت دنیا ہے، آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ لوگوں کی خامیاں بیان کرنے میں اور چیزوں کی خامیاں ڈھونڈنے میں ضائع نہیں کریں. اچھائی کو ڈھونڈیں، چاہے وہ تھوڑی بھی ہو، اس کو بیان کریں اور مایوسی پھیلانے والی باتوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ خود اگر کسی کو امید دلاتے ہیں تو آپ کو خود کو بھی امید بڑھتی ہے. اگر کسی کو آپ مایوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود مایوس ہوں گے تو دوسرے کو مایوس کریں گے. تو ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور کوشش اچھے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اگر ہم مایوس ہوں گے تو ہماری باتیں سن کے اگلا بندہ، اگر میں مثال کے طور پر ایک چیز کو سمجھتا ہوں اور میں اگر کسی کو یہ بات بولوں گا نا کہ جی ایم ڈی اے تو بیکار جائے گا، تو لوگ میری بات مانیں گے. لیکن اگر نیا کوئی بندہ آ کے بولتا ہے جی کہ یہ ایم ڈی اے تو بیکار جگہ ہے، تو اس کی بات پہ لوگ یقین نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ایک عالم کسی کو کوئی بات بتاتا ہے تو لوگ اس کی بات غور سے سنتے ہیں. ایک عام آدمی اگر بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ایسے نہ ہو ایسے ہو. تو دیکھیں، ایک کاروبار کا یا کسی بھی چیز کا تجربہ رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے اگلا بندہ جو ہے مایوس ہو. ایک عالم کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی انسان میں مایوسی پھیلے یا کوئی انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے اور ہر چیز کو چلانے والا ہے. تو اس چیز کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، ابھی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے تھے، ہمیں کس چیز کی جو ہے نا ہم میں کمی ہے جس وجہ سے یہ دیکھیں ابھی بھی ایم ڈی اے اسکیم 1 کی سیل پرچیز ہو رہی ہے. آپ اس چیز کو مانیں کہ ایم ڈی اے اسکیم 1 مانیں یا نہ مانیں، بہرحال میرا حقیقت بتانے کا مقصد ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے رخ سے، اپنی نظر سے چیز کو دیکھتا ہے اور اس پہ اپنی ذہن کے، اپنی سوچ کے مطابق تبصرہ کرتا ہے. ایم ڈی اے اسکیم 1 ابھی بھی بہت زیادہ سوسائٹیز کے مقابلے میں اچھا ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ شاہ لطیف کو دیکھ لیں، ہم اپنے ایریے کی بات کرتے ہیں، نیشنل ہائی وے کی سائڈ پہ جو ایریے ہیں، شاہ لطیف ٹاؤن ہے، وہاں بڑے مسئلے ہیں. اس کے بعد آپ پورٹ قاسم کی جو سوسائٹی ہے دیکھیں، بہت اچھی سوسائٹی ہے، لیکن وہاں پہ ڈاکومنٹیشن اور آفس کے معاملات اور انویسٹمنٹ جو بندہ کر لے وہ پھنس جاتا ہے ایسا کہ اس کو آفس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تنگ کرتا ہے. ٹرانسفر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو کے دیتا. پھر آپ ایسے ہی آگے گلشن حدید میں آ جائیں، گلشن حدید کا فیز 3 جو ہے اس کے معاملات بھی اس طرح ہی ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر جگہ نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. آپ اگر نیگیٹو کو چیز کو پکڑ لیں گے تو پھر آپ غلط گائیڈ ہو جائیں گے اور غلط طرف چلے جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیز کو لیتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں تو 1 سے 2، 2 سے 2 کا مطلب 11. تو یہ ہوتا ہے 2 3 4 ایسے ملتے جاتے ہیں لوگ. اگر کوشش کریں، ابھی بھی ایم ڈی اسکیم 1 میں بہت اسکوپ ہے اور ابھی تو سٹارٹ ہوا ہی نہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سٹارٹ ہوا ہی نہیں. یہ حالات اگر برے نہیں ہوتے تو ابھی ایم ڈی اسکیم 1 میں کاروبار اچھا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اوورآل حالات برے تو اس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایم ڈی اے اسکیم 1 جو لوگ سمجھتے ہیں، اب مجھے کوئی آ کے یہ بولے کہ یہ ایم ڈی اے تو بہت بیکار ہے، تو مجھے اگر اپنے کام کا تجربہ نہیں ہے یا میں کام کو نہیں سمجھتا تو میں اگلے کی بات پہ یقین کروں گا، دوسرے بندے کی بات. لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے تجربہ ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنی عقل سمجھ دی اور مجھے اعتماد ہے اللہ کی ذات پہ اور اپنے تجربے پر اعتماد ہے. اگر اپنی جو تجربہ ہے، اپنی قابلیت پہ انسان کو اعتماد ہوتا ہے. اعتماد کب ہوتا ہے؟ اللہ پہ یقین ہونا پہلی بات ہے، اس کے بعد پھر اپنی جو ہے نا عقل پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پہ یقین رکھنا سب سے پہلی بات ہے. مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے تجربے اور اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی آ کے بولے نہیں جی یہ تو ایسے ہے تو آپ اس کی بات کے پیچھے لگ جائیں. مجھے پتہ ہے، میں نے یہ 20 سال اس جگہ پہ لگائے، مجھے پتہ ہے ایم ڈی اے اسکیم 1 بہت اچھا ہے. مجھے کوئی آ کے لاکھ کہتا رہے جی ایم ڈی اے بہت بیکار ہے، فضول ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ بھائی آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ نہ کام کریں. لیکن مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ سونا ہے، اس کو کوئی کتنا بھی مٹی بولے میں نہیں مانوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے